الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه به قوما فهو منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. میرے محترم بزرگوں، عزیز اور دوستوں، اللہ عز و جل کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے ہماری عزت میں اضافہ فرمایا، اور اسی کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کو اللہ رب العالمین نے دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار بتایا، اور یہ ایمان اور یہ کلمہ ایک ایمان والے کے لیے سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، سب سے بڑے اعزاز کی چیز اور سب سے بڑے انعام و اکرام کی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انعام عطا فرمایا اس شکل میں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پر ایک صحابی تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی مختصر سی نصیحت فرما دیجئے، مجھے کوئی چھوٹی سی نصیحت فرما دیجئے جس کے اوپر میں عمل کروں اور وہ میری زندگی کے لیے کافی ہو جائے۔ فرمایا تم یہ کہو کہ آمنت باللہ، قل آمنت باللہ فاستقم، یعنی اپنے آپ کو ایمان والا بتاؤ، اپنے آپ کو مسلمان کہلواؤ اور اپنی زبان سے یہ کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اور اس کے اوپر جم جاؤ۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک دعا سکھلائی اور ایک دعا کی تلقین کی کہ جب اذان ہونے لگے یا اذان کا وقت ہو اس وقت انسان یہ دعا پڑھے۔ مفصل دعا ہے جس کے آخری میں 3 جملے بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ انسان یہ بات کہے کہ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ والحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہے ایمان والوں کے اوپر۔ ہم سب اللہ کا فضل ہے، بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم سب اسی کے اندر ہیں اور اسی زمرے کے اندر ہیں، اور اللہ رب العالمین تا حیات مرتے دم تک ہمیں اسی زمرے میں رکھے کہ ہم سب کا الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام کے اوپر شرح صدر ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس بات سے ہمیں اطمینان ہے، ہمیں ذرا سا بھی اسلام کے بارے میں شک نہیں ہے، ذرا سا بھی اسلامی تعلیمات کے بارے میں بدگمان ہم الحمدللہ نہیں ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جسے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے کیا چیز عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کون ہے اللہ کے علاوہ جس نے تمہارے دل کو ایمان کے اوپر مطمئن کر دیا؟ کون ہے اللہ کے علاوہ جس نے تمہیں شرح صدر عطا فرما دیا اس بات کے اوپر کہ تم مسلمان ہو؟ اسی لیے اگر ہم جائزہ لیں اور تجزیہ کریں ان لوگوں کا جو اللہ نہ کرے اسلام چھوڑتے ہیں
یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ وہ لوگ جو مرتد ہو جاتے ہیں، دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں، کسی دوسرے مذہب کے اندر یا جو ہے لا مذہب بن جاتے ہیں، اگر ان کا تجزیہ کرا جائے، ان کا جائزہ لیا جائے تو ان میں بہت کم، نہ کے برابر افراد ایسے ہوں گے جو یہ کہیں کہ ہمیں اسلام میں سکون نہیں تھا، اس وجہ سے ہم نے اسلام چھوڑا۔ کوئی پیار محبت کی وجہ سے اسلام چھوڑ رہا ہے، کوئی دنیاوی طاقت کی وجہ سے اسلام چھوڑ رہا ہے، کوئی دنیاوی عزت کی وجہ سے اسلام چھوڑ رہا ہے، کوئی دنیاوی فائدے کے لیے اسلام چھوڑ رہا ہے، کوئی کسی لالچ کی وجہ سے اسلام چھوڑ رہا ہے، کوئی کسی خوف کی وجہ سے اسلام چھوڑ رہا ہے۔ ایک بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو یہ کہہ دے کہ ہمیں اسلام میں سکون نہیں تھا اس لیے ہم نے اسلام چھوڑ دیا۔ اور اس کے بالمقابل وہ لوگ جو دائرہ اسلام میں آ رہے ہیں، وہ لوگ جو اسلام قبول کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کر رہے ہیں، ان کا جائزہ لیا جائے، ان کا تجزیہ کرا جائے تو ان میں تمام تر ایک زبان ہو کے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے پرانے مذہب میں سکون نہیں تھا، ایک زبان ہو کے کہیں گے کہ ہمیں پرانے مذہب میں اطمینان نہیں تھا، ہمیں چین نہیں تھا، ہم تلاش میں تھے حق کی، ہم تلاش میں تھے سکون کی، ہم تلاش میں تھے عافیت کی، اور ہم تلاش میں تھے دنیاوی راحت اور چین کی، اس لیے ہم نے دائرہ اسلام میں آ گئے اور ہم نے اسلام کو قبول کر لیا۔ لہٰذا اس بات کی پریکٹیکلی ضمانت ہے، عملی طور پر اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان والا اپنے ایمان کے تعلق سے اطمینان میں ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرما دیا فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ کہ اللہ نے ایمان والے کے دل کو اسلام کے لیے مطمئن کر دیا۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے جو اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی کہ ہم مسلمان ہیں اور اس بات پر ہمیں اطمینان ہے، اس بات پر فخر ہے، اس بات پر خوشی ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کوئی سا ایسا کام نہ کریں، ہم کوئی سے ایسے فعل کا ارتکاب نہ کریں جس کے کرنے کے بعد پوچھنا پڑے کہ آپ مسلمان ہو یا غیر مسلم، جس کے کرنے کے بعد انسان سے سوال کرنا پڑے کہ آپ مسلمان ہو یا کسی غیر مذہب سے آپ کا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والے کو امتیاز بخشا، ایمان والے کو خصوصیت بخشی، دنیاوی زندگی کے اندر بھی اور اخروی زندگی کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ایمان والے کا مقام و مرتبہ رکھا ہے۔ اسی لیے ایک مشہور و معروف حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک روئے زمین پر ایک بھی ایمان والا ہو، ایک بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والا ہو، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ فضیلت ایمان والے کی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ لہٰذا ہمارا اعزاز یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیگر اقوام سے اور دیگر مذاہب سے ممتاز رکھا ہے، نمایاں رکھا ہے، اونچا رکھا ہے، لیڈر اور قائد اور رہنما بنایا ہے۔ تو ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں جو مقتدی کرتے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں کریں جو اطاعت کرنے والے کرتے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں کریں جو پیچھے چلنے والی بھیڑ کرتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مقتدا بنایا ہے، اللہ نے ہمیں امام بنایا ہے، اللہ نے ہمیں رہبر بنایا ہے، اللہ نے ہمیں گائیڈ بنایا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ رب العالمین نے تمہیں خیر امت بنایا ہے، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس امت کو مبعوث فرمایا ہے، ایمان والوں کو بھیجا ہے، ایمان والوں کو چنا ہے، ایمان والوں کا انتخاب کیا ہے، پروردگار نے ہمیں سب سے نمایاں رکھا ہے۔ اس لیے ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسا فعل نہ کرے جو یہ بتا رہا ہو ہماری طور پر کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہم ایمان سے مطمئن نہیں ہیں۔ ہمارا طریقہ کار، ہماری باڈی لینگویج، ہمارا رہن سہن، ہماری عادت و اطوار کہیں اس کی نشاندہی نہ کر رہی ہو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہم کو اسلام مل گیا، ہم نے اسلام کو پسند نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ عمل بتا رہا ہو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ایمان والے کی ذمہ داریاں رکھی ہیں اور ایمان والوں پہ کرنے کے جو کام بتائے ہیں اور جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے ان کا ہم مطالعہ کریں، ان کے بارے میں غور و فکر کریں، ان کو پڑھیں سنیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت سے منع فرمایا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تہوار جس میں کہیں سے کہیں تک شرک کی بو آ رہی ہو، وہ تہوار اور وہ رسم و رواج جو ایمان والوں کے نہیں بلکہ غیر ایمان والوں کے ہیں، وہ تہوار اور وہ رسم و رواج جو ایمان والوں کے کرنے کے نہیں ہیں بلکہ غیر ایمان والے کرتے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری نہیں بلکہ اللہ سے بغاوت کا اعلان ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار ہے، ان تمام طرح کے تہوار، ان تمام طرح کے رسم و رواج اور ان تمام طرح کی تہذیبوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دور فرمایا ہے، اس لیے کہ ہمارا ایک امتیاز ہے، ہمارا اعزاز ہے، ہمارا فرق ہے اہل ایمان کا اور غیر ایمان والوں کا، اللہ رب العالمین نے بہرحال فرق رکھا ہے، لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایسا کوئی سا کام نہیں کریں جو ہماری اسلامی تعلیمات کے اوپر کوشچن مارک لگا دے، جو ہمارے مسلمان ہونے پر سوالیہ نشان لگا دے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری سوچ یا ہماری فکر یا ہمارا طریقہ کار یا ہمارا دائرہ، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے، اسی لیے قرآن کریم کی جو پہلی آیت ہے، پہلی سورہ کی پہلی آیت کے پہلے لفظ کے اندر ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام طرح کی تعریف، تمام طرح کی ثنا، تمام طرح کے ادب اور اکرام جو ہو سکتے ہیں اللہ رب العالمین کے، یعنی بات مانی جائے گی اللہ کی مانی جائے گی، چاہے معاشرتی زندگی ہو اللہ کا حکم غالب رکھا جائے گا، سماجی زندگی ہو اللہ کا حکم غالب رکھا جائے گا، علاقائی زندگی ہو اللہ کا حکم غالب رکھا جائے گا، ملکی سطح پر کوئی مسئلہ ہو اللہ کا حکم غالب رکھا جائے گا، اس لیے الحمدللہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جب اللہ کی تعریف ہے تو اللہ کی بات مانی جائے گی، جب اللہ کی بات مانی جائے گی اللہ کی بات عملی طور پر بھی زندگیوں میں نافذ کری جائے گی، یہ ایک ایمان والے کا تقاضا ہے، یہ ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ جو چیزیں اللہ نے کرنے کا کہا ہے وہ انسان کرے، بلا چوں و چرا کرے، اور جن باتوں کے کرنے سے منع فرما دیا وہ باتیں انسان کسی حال میں نہ کرے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کا یہ اسوہ تھا، آپ کی یہ تعلیمات تھی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر آپ نے یہ بات سیکھی تھی اور یہ بات سمجھی تھی کہ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے دل و دماغ یہ سب غلط طریقے پہ جا سکتے ہیں، غلط رخ پر جا سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے جو بات کہہ دی ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ سمعنا واطعنا، اس صحابہ اکرام کی بڑی اہم خاصیت تھی کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کری۔ جب یہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہو اور ہمارے تصور کے اندر یہ بات ہو تو پھر اس کے بعد سارے سوالات ختم ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم غیر مسلموں کا تہواروں میں شریک نہیں ہوں گے تو اتحاد جو ہے کیسے ہوگا دیگر اقوام کے درمیان، دیگر قوموں کے درمیان، دیگر مذاہب سے ہمارا جوڑ کیسے ہوگا، ہمارا ربط کیسے ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لی جائے کہ بے دینی کے راستے دین نہیں آتا ہے، دین کو زندگیوں میں نافذ کرنے کے لیے دین کا ہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، بے دینی کے راستے دین نہیں آتا۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم غیر مسلم کو قریب کرنے کے لیے دیوالی کے اندر شرکت کر لیں، غیر مسلم کو قریب کرنے کے لیے ہولی ہم بنانے لگ جائیں، غیر مسلم کو قریب کرنے کے لیے راکھی کے تہوار کو سیلیبریٹ کرنے لگ جائیں، یہ نیری جہالت اور بیوقوفی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اصول بیان فرما دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بیان فرما دیا کہ جو بات ہم نے کہی ہے اسی بات کو لینا ہے، اور جس بات کا منع کر دیا چاہے دل و دماغ کتنا بھی اس کو اپیل کرے لیکن وہ بات قبول نہیں کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اس بات کا منع فرما دیا کہ کوئی شخص کسی غیر مسلم کے اس تہوار کے اندر جس میں شرک کی بو آ رہی ہو اس کے اندر شرکت نہیں کرے، اس لیے کہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ غیر مسلم کے حقوق، انسان ان سے دوستی رکھے اس لیول کی جس لیول کی قرآن نے اجازت دی ہے، انسان ان کے ساتھ خرید و فروخت کرے، ان کے خوشی غم کے اندر شریک ہو، ان کے یہاں شادی ہو تو انسان شریک ہو، کوئی منع نہیں ہے۔ غیر مسلم کے یہاں اگر ہمارے یہاں شادی ہو تو غیر مسلموں کو بلایا جائے، کوئی منع نہیں ہے، ان کے ساتھ تجارت کری جائے، کوئی منع نہیں ہے، لین دین کرا جائے، کوئی منع نہیں ہے، ہدیے لیتے دیتے رہے، کوئی منع نہیں ہے، ان کی خوشی کے اندر غمی میں شریک ہوا جائے، کوئی منع نہیں ہے۔
ان کے یہاں ولادت ہو، اس میں شریک ہوں اور کوئی ہدیہ بھی دے تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہم سے محبت رکھتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ ان کے یہاں غم ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو وہاں شریک ہوں، ہاں اس رسم و رواج میں شریک نہ ہو جس کے شریعت نے منع ہی کر۔ ان کے غم کے اندر شریک ہو اور کہے کندھے سے کندھا ملا کے ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ ہمارے منہ کا نوالا ان کو کھلا دے برادران وطن کو، کوئی منع نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت نے ہر جگہ منع کر دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، منع کرنے والی چیزیں بہت کم ہیں، اکثر چیزیں حلال ہیں، اکثر چیزیں جائز ہیں۔ ہمارے پاس ایک شربت ہے، اس کے بارے میں کہا شریعت میں حلال ہے کہ حرام ہے، اصول بیان فرما دیے کہ اس کے اندر نشہ نہیں ہو اور ایسی کوئی ناپاکی اوپر سے نہیں ڈالی گئی ہو، انٹرنل ایکسٹرنل کوئی گندگی نہیں ہو، یہ شربت پاک ہے۔ اب یہ چائے بھی ہو سکتی ہے، دودھ بھی ہو سکتا ہے، لسی بھی ہو سکتی ہے، کولڈ ڈرنک بھی ہو سکتی ہے، شربت بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر نشہ آ گیا تو فرمایا وہ حرام ہے۔ نشے کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو رہی ہے، یا چائے ہے پاک ہے لیکن ایک قطرہ پیشاب کا گر گیا تو یہ حرام ہے۔ دودھ ہے پاکیزہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ دودھ کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور دودھ کے بارے میں تو خاص طور پہ دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، اے اللہ اس میں برکت عطا فرما اور زیادہ عطا فرما۔ لیکن اگر اس نے ایک قطرہ پیشاب کا گر گیا، کہا یہ حرام ہے۔ تو حلال اللہ رب العالمین نے بیان کھول کے اس لیے نہیں کرا کہ حرام کو بیان کر دیا گیا کہ حرام کم ہے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے بسا اوقات کہ مولویوں کو دیکھو ہر چیز کو حرام کر دیتے، یہ بھی حرام ہو۔ بھائی سوال اگر حرام کا کیا جائے گا تو وہ تو حرام ہی ہوگا۔ اگر سوال کسی ایسی چیز کے بارے میں کرا جائے گا جس کے اندر حرمت ہوگی اور ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا جس کے اندر حلت ہوگی، تو علماء اور مفتیان اکرام دونوں باتیں بیان فرمائیں گے۔ بھائی جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے یہ چیز حلال ہے، اور جس کے بارے میں سوال کیا ہے آپ نے یہ چیز حرام ہے، اور اس کا تعلق صرف غیر مسلم سے نہیں ہے بلکہ مسلمان سے بھی ہے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا تہوار منا رہا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ اکرام نے جس کے اوپر عمل نہیں کیا، فرمایا اس تہوار میں شرکت کرنا بھی ناجائز ہے۔ اس کا تعلق صرف غیر مسلم سے نہیں ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، ہر وہ چیز جس کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہو، فرمایا وہ کرنا دین کے اندر اضافہ کرنا ہے، دین کے اندر بدعت پیدا کرنا ہے۔ وہ فرمایا بدعت تو کھلی گمراہی۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اصول بیان فرمائے ہیں ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہمارے لیے سبق ہے اور درس ہے کہ کسی غیر مسلم کے کسی مذہبی تہوار میں شریک نہ ہو۔ اس کے علاوہ جتنے ان کو حقوق ہیں خوب ادا کریں، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے تو ایک دعوت کا میدان ہے، اس لیے کہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے۔ ہم دعوتی انداز کے اندر ہم ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہماری تہذیب و تمدن اتنی بہترین رکھیں کہ پھر وہ ہمارے غیر مسلم بھائی اور برادران وطن کے ذہنوں میں یہ بات آئے ہی نہیں کہ ہمارے تہواروں میں شریک کیوں نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ اگر کوئی انسان مذہبی ہے، وہ 5 وقتہ نماز پڑھ رہا ہے آفس کے اندر یا آفس میں چھٹی لے کے جا رہا ہے، کام پورا ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہے، وقت پر آ رہا ہے، وقت پر جا رہا ہے، وہ ڈنڈی نہیں مان رہا ہے، ساتھ کام کرنے والی خواتین سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات نہیں کر رہا ہے، ان سے چھچورے پر نہیں کر رہا ہے، عزت اور شرافت کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میرا مذہب مجھے اس کی اجازت دیتا ہے، تو وہ پہلے مسلمان ہو جائے گا، اس کے بعد وہاں کا کارکن ہوگا۔ جب وہ کہے گا میرا مذہب مجھے بھائی آپ کے تہواروں میں شرکت کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو وہ کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس مسلمان کو دیکھا ہے کہ پریکٹیکل ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ مسلمان کتنا ایماندار ہے، لیکن یہ سارے الٹے کام کر رہا ہے، کام میں ڈنڈی مار رہا ہے، عورتوں سے جو ہے ایسی گندی گندی بے حیائی والے باتیں کر رہا ہے، نظروں سے نظریں ملا رہا ہے، اس کے بعد یہ کہے گا کہ بھائی دیوالی میں شریک نہیں ہو سکتا، میرا مذہب منع کرتا ہے، تو یہ تو سیدھے سیدھے دوغلاپن ہو جائے۔ یہاں انسان پریکٹیکلی مسلمان ہو، عملی طور پر اپنے ایمان کو بتائے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے بڑے اچھے انداز سے کہے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کو کہ عام طور پہ سوال آتا ہے کہ بھائی ہم تو آپ کو جو ہے جو عید مبارک کہتے ہیں یا آپ کو عید کی ڈش کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی آپ کو آپ کا مذہب اس کی اجازت دیتا ہوگا، مجھے میرا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، مجھے میرا مذہب یہ اجازت تو دیتا ہے کہ آپ کے گھر میں ولادت ہو تو آپ کو مبارکباد دوں، بلکہ آپ کو ہدیے تحفے دوں جو بچہ پیدا ہوا ہے، اور اس کے بہتر مستقبل کی دعائیں بھی کروں، اور جتنا میرے سے بن پڑا اس بچے کے کام آؤں، یہ میرا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے، بلکہ تعلیم دیتا ہے کہ ایسا کرو۔
اگر آپ کی بیٹی کی شادی ہے تو میرا یہ فریضہ دیتا ہے، میرا مذہب مجھے اجازت دیتا ہے، بلکہ تقاضا کرتا ہے کہ اس بچی کے بہتر مستقبل کی دعائیں کروں، اس بچی کی خوشی کے اندر میں شریک ہوں، اور جو میری حیثیت ہو اس بچے کو تحفہ قواعد دے کر ودا کروں، اور یہ سوچوں کہ میری بیٹی گویا کی ودا ہو رہی ہے، اس شفقت کا ہاتھ اس بچی کے اوپر رکھوں گویا کہ میری بچی اور میری بیٹی یا میری بہن ہے۔ لیکن جس چیز کی مذہب اجازت نہیں دیتا ہے اس کے اندر ہم آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے، ہم اس میں کمپرومائز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے لیے سب سے پہلے اسلام ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ لہذا ہم جو ہے جس چیز کی شریعت اجازت دیتی ہے اتنا خوب کریں گے، شوق سے کریں گے، لیکن جہاں شریعت نے منع کر دیا تو شریعت کے منع کرنے کے بعد میں اپنے والد کی بات بھی نہیں مان سکتا، یعنی جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، یعنی ذرا سا منہ مت بناؤ والدین کے سامنے، باپ ماں جو کہیں کر گزرو۔ وہ والدین اور وہ ماں اور باپ جس کے اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ حقوق اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر میرے والد یا میری والدہ بھی اگر گناہ کا کہیں تو میں ان کی بات بھی نہیں مان سکتا، اس لیے کہ اب یہاں پر بات شریعت کی ہے۔ میرے بڑے بھائی کا ادب اور اکرام بہت اپنی جگہ ہے، بالکل یہ سمجھ لیں کہ اس کے جو میرے بڑا جو بھائی ہے اگر اس کے سر کی اس کے جو پاؤں کی خاک اگر ہے تو میری آنکھوں کا سرما ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ادب اور اکرام اپنی جگہ ہے، لیکن بھائی نے گناہ کا کہا نہیں مان سکتا۔ ہم اسلام کو سمجھائیں، عملی طور پر بھی سمجھائیں، اور ہم تقریر کے ذریعے بھی سمجھائیں، اور ان کو بتائیں کہ بھائی اسلام کے اندر آپسی مسئلہ نہیں ہے، میرا والد اگر مجھے کوئی بات کہہ رہا ہے، میری والدہ مجھے بات کہہ رہی ہے، میرا استاد اگر مجھے کوئی بات کہہ رہا ہے جو دین کے خلاف ہے اس کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، تو پھر آپ کی یا میری بات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم مکمل دین کے اندر داخل ہوں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ جہاں پر یہ بات آ رہی ہے اگر ہم نے اسلام کو پروموٹ کرا، مکمل اسلام کو مکمل مسلمان بن کر اگر زندگی گزاری، پھر کوئی یہ شکوہ نہیں کرے گا، کوئی یہ شکایت نہیں کرے گا نہیں بھائی یہ مذہبی آدمی ہے۔ ایک موٹی سی مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے اندر جو علماء ہیں، اہل علم ہیں، حفاظ ہیں، علماء ہیں، مفتیان اکرام ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معاشرہ غلط کرتا ہے لیکن وہ عالم کے اکرام کے اندر رک جاتا ہے۔ آج بھی اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس لیے کہ میں تو یہ بات ماننے کو راضی ہی نہیں ہوں کہ امت کے اندر علماء کا ادب اور اکرام ختم ہو گیا، کم ضرور ہو گیا، ختم نہیں ہوا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو علماء کا تھوکا نہیں اگالتے ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو علماء کے آگے چلنا پسند نہیں کرتے ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو علماء کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں۔ لہٰذا شکوہ ہی غلط ہے کہ وہ ادب و اکرام ختم ہو گیا علماء کا، کم ضرور ہوا ہے۔ الحمدللہ امت اتنی زیادہ یتیم اور لاوارث نہیں ہوئی، اور نہ اتنی زیادہ بے غیرت اور بے حیا ہوئی کہ وہ علماء کے اکرام کرنا چھوڑ دے، کم ضرور ہوا ہے، ہر چیز میں کمی آئی، اس میں بھی کمی آئی۔ تو لہٰذا کوئی عالم دین اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی شخص اپنی شادی بیاہ کے اندر امام صاحب آ گئے ہیں بھائی گانے بند کر دو، حالانکہ وہ کام غلط کر رہا تھا لیکن امام صاحب کے اکرام کے اندر اس نے گانے روک دیے۔ اسی طرح کوئی بھی الٹا کام کر رہا تھا، اگر حافظ صاحب آ گئے، عالم صاحب آ گئے، مفتی صاحب آ گئے ہیں، ہمارے بچے کو پڑھانے والے استاد محترم اگر آ گئے تو وہ کام روک دیتا ہے، اس لیے کہ سماج سمجھتا ہے کہ اہل اللہ ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ مسلمان مکمل مسلمان ہیں، ہم تو قصوروار ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص ان جگہوں پر جہاں پر غیر مسلموں سے اختلاط ہے، ساتھ میں کام دھندا کرنا ہے، ساتھ میں جاب کرنا ہے، ساتھ میں پڑھائی کرنا ہے، وہاں مکمل مسلمان بن کر رہے کہ الحمدللہ وہ کہے کہ نہیں بھائی یہ کام سارے الٹے کام نہیں کرتے ہیں، کوئی سا بھی غلط کام نہیں کرتے ہیں، لہٰذا یہ کام بھی نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آدھا تیتر آدھا بٹیر اگر کرا ہے تو پھر شکوہ شکایتیں پیدا ہوں گی۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے ہم اس بات کا ارادہ کریں، عزم مصمم کریں کہ ہر جگہ ہم ہمارے بند کمرے سے لے کر پوری زندگی کے اندر خلوت و جلوت کے اندر اللہ کے دین کو غالب کریں گے، اور اللہ رب العالمین نے جو تقاضا کیا ہے اس تقاضے کو پورا کریں گے، اور اس کے پورا کرنے میں جو حالات یا جو مجاہدے آئیں ان کے اوپر صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اور اللہ رب العالمین سے مدد کی امید میں جمے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہی گئی باتوں پر کما حقہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔